ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں کسی کے اندر نہ پائی جائیں تو وہ ناقص ہے. امام فرماتے ہیں اس 5 میں سے مجھے ایک پہ گفتگو کرنی ہے، لیکن وہ میں 5 آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. پہلی چیز جو امام فرماتے ہیں کہ جو کسی کے اندر نہ ہو تو اس میں نقص ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وفا ہے. یعنی انسان وفادار نہ ہو، یعنی کوئی کمٹمنٹ کرے اس کو پورا نہ کرے، وعدہ کرے اس کو پورا نہ کرے. ایک شخص آپ بولیں جب بھی اس سے کوئی بات کرو یہ بات پہ پورا ہی نہیں ہوتا، تو اس کی کیا ویلیو ہوگی آپ کے سامنے کہ یہ کام کرنا، ہاں میں کر دوں گا، ہاں میں آ جاؤں گا، ہاں میں یہ کر لوں گا، اور آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کمٹمنٹ پورا نہیں ہوتا، تو وہ شخص کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. دوسری کوالٹی حیا. حیا جو ہے اس کی خیر اور بھی بہت ساری احادیث ہیں. حیا صرف خواتین کے لیے نہیں ہے کہ آپ بولیں شرم و حیا خواتین میں نہیں، مرد کے لیے بھی آیا. اگر حیا نہ ہو تو انسان ادب احترام کسی کا نہیں کر سکتا. یعنی بے حیا ہو جائے تو کسی کا بھی احترام نہیں کرے گا، رسپیکٹ نہیں کرے گا. اور سب سے بڑھ کر حیا انسان کو خدا کے آگے جھکا کے رکھتی ہے. انسان اگر کسی اور کی حیا نہ کرے، کم از کم اسے یہ تو پتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. خدا تو اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر پروردگار تیرے سامنے میں حیا کرتا ہوں. ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اگر ہمیں کسی اور سے شرم و حیا نہیں تو اپنے وقت کے امام سے تو ہونی چاہیے کہ امام دیکھ رہے. آیت اللہ تقی بافقی کا واقعہ آج پڑھا تھا میں. وہ ایک شخص مسجد جمکران گیا اور مشکل میں تھا. مسجد جمکران سے نکلا تو ایک سید ملے انہیں، اور انہوں نے کہا کہ فلانے شخص کو دیکھو وہ سڑک پہ صفائی کر رہا ہے، آیت اللہ عالم صفائی کر رہا ہے، اس کے پاس جانا، اس کو بولنا جو تمہارے پاس پیسے ہیں مجھے دے دے. تو یہ گیا ان کے پاس، کہا کہ وہ مجھے کسی سید نے بھیجا ہے کہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے سر پہ ہاتھ مارا کہ مجھے امام کیوں نہیں ملے، تمہیں مل گئے. تو خیر وہ انہوں نے دے دیا. آیت اللہ تقی بافقی کا واقعہ ہے کہ جب یہ عراق سے ایران آ رہے تھے زمینی راستے سے، تو بہت سردیوں کی رات تھی، بہت برف. تو انہوں نے بولا کوئی جگہ رات کو گزارنے کے لیے چاہیے، یہ بتانے کے لیے کہ امام کتنا قریب ہوتا ہے. تو یہ جانے لگے تو وہ قہوہ خانہ جیسے چائے کی دکان ہوتی ہے تو وہاں جانے لگے، لیکن وہاں پر لوگ ایسے اوباش بدماش ٹائپ کے بیٹھے ہوئے تھے تو مناسب نہیں تھا. اب ان کو پتہ بھی رات بھی گزارنی ہے، برف گر رہی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک سید بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تم ادھر آ جاؤ، وہ جگہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. رات گزاری، باہر برف ہے، درخت کے نیچے گرمی ہے، آرام سے رات گزاری. فجر ہوئی، کہا نماز پڑھیں، نماز پڑھی، پھر نکلنے لگے، جانے لگے. تو ان کو احساس ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وقت کے امام ہیں. جیسے ہی احساس ہوا تو امام نے فوراً کہا کہ اب جب کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے تو ہم جا رہے ہیں. تو کہا مولا پھر کب ملیں گے؟ کہا کم میں ملیں گے اور سبزہ زار میں ملیں گے خراسان. کم گئے، اندر بے چینی تڑپ، 2-3 دن رہے، امام سے ملاقات نہیں ہوئی، چلے گئے. سبزہ زار پہنچے، کہا کہ پتہ نہیں اب امام ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. ایسے میں امام نے ہاتھ رکھا تو کہا مولا میں تو کم میں آپ کا انتظار کر رہا تھا. کہا میں کم میں حرم کے باہر جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا آپ کے برابر میں، مگر ایک خاتون آپ سے مسئلہ پوچھ رہی تھیں اور آپ سر جھکائے مسئلے کا جواب دے رہے تھے، میں آپ کے برابر میں کھڑا ہوا تھا. اذان محترم، ہمیں نہیں پتا کہاں ہمارا امام ہمارے ساتھ. اسی لیے کسی اور سے نہیں تو امام سے ضرور حیا کیا کرے کہ انسان حیا کوئی نہیں دیکھ رہا، امام دیکھ رہا ہے. یہ دوسری کوالٹی. تیسری کوالٹی امام کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر ہونی چاہیے، وہ حسن خلق ہے، یعنی انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات کریں گے.
تدبیر یعنی پلاننگ ہونی چاہیے. ایسی زندگی نہیں ہونی چاہیے کہ بغیر انسان کے پاس کوئی اس کا رول, گول, ویژن, مشن ہو ہی نہیں. پتہ نہیں دیکھیں گے آگے کیا کریں گے. اصل مدبر پروردگار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ کی زندگی میں بھی پلاننگ یا کیریئر اپرچونٹی یا کونسلنگ ہونی چاہیے. پانچویں جو چیز جس پہ گفتگو کرنی ہے وہ امام فرماتے ہیں کہ یہ ساری خصوصیتیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے احرار, یعنی آزاد ہونا, حر ہونا. حر یعنی آزادی انسان کے اندر ہونی چاہیے. آزادی کیا ہے؟ یہی ہے. امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام کے جملے یقیناً آپ کو یاد ہوں گے کہ جب روز عاشورہ امام جو ہیں وہ زمین کربلا پر ہیں اور بدن اتنا زخمی ہے کہ امام ہل نہیں سکتے, اور انہوں نے خیموں کی طرف حملہ کیا, تو امام نے کیا کہا تھا؟ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور تم قیامت پہ یقین نہیں رکھتے تو کم از کم آزاد تو رہو, آزاد تو رہو, میں بھی زندہ ہوں. یہ جو آزادی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کل میں نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی, آزادی کسے کہتے ہیں؟ اصل آزادی کیا ہے؟ یعنی کوئی رکاوٹ نہ ہو, کوئی باؤنڈری نہ ہو, کوئی شرائط نہ ہو, آپ جو دل چاہے کریں. تو یہ آزادی نہیں ہے. اصل میں آزادی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں. کس سے آزاد ہو جائیں؟ کس چیز سے؟ آزادی پازیٹیو بھی ہے, آزادی نیگیٹو بھی ہے. انسان بولے بھائی مجھے کچھ بھی نہیں کرنا, بچہ بولے بس مجھے چھوڑ دو. بچے ہوتے ہیں نا بعض اوقات, بس ہمیں آزاد کر دو, بہت ہو گیا, بچے تھوڑی ہیں, ہم بڑے ہو رہے ہیں, ہمیں کچھ بھی کرنے دو. بھائی کیا کریں, کیا کرنا ہے تم نے؟ جب آپ اسکول میں پڑھتے ہیں تو اسکول کے اندر آپ کو پڑھنا تو پڑتا ہے نا, مطلب اتنی کلاسیں لیں گے, اتنے دن چھٹی کریں گے, کیا ہوگا؟ اسکول سے باہر نکال دیں گے. تو کیا آزادی ہے؟ آزادی ہے مگر شرائط کے ساتھ. وہ میں مولانا صاحب اڑنا چاہتا ہوں, ہاں کودو اوپر سے. کیا چیز اڑنے نہیں دیتی آپ کو؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو اڑنے سے روکتی ہے؟ گریوٹی. گریوٹی آپ کو اڑنے نہیں دیتی ہے. بولو مولانا صاحب یہ کہ اب آزاد ہے بندہ, اڑنا چاہیے, اڑو, پر لگاؤ, جہاز بنانا پڑے گا, چیزیں بنانی پڑیں گی. خود گریوٹی آپ کو نیچے کھینچتی ہے, یعنی وہ لمیٹیشن ہے آپ کی کہ آپ اگر جانا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا. اسی طرح مطلب میں کچھ بھی کھاؤں, سب کچھ کھا لوں, سب کچھ کھا لو تو پھر ڈاکٹر پہ اٹھا کے لے کے جانا پڑے گا. بھائی سب بھی نہیں کھا سکتے, کولیسٹرول ہے, شوگر ہے, 100 بیماریاں ہیں, یعنی ہر چیز میں لمٹ. اب یہ جو لمیٹیشن ہے کیا یہ زبردستی ہے؟ ہر چیز کے اندر قوانین ہے, آزادی نہیں ہے. میں جہاں دل چاہے بیٹھ جاؤں مولانا صاحب مجلس سننے کے لیے, جہاں دل چاہے بیٹھ جاؤ, بس یہاں نہیں بیٹھنا بھائی, اتنی لمیٹیشن ہے, نیچے بیٹھو, یہاں نہیں بیٹھو. یہاں بیٹھو تو پھر ہم نیچے بیٹھ جاتے ہیں, ہم آپ کی سن لیتے ہیں. یعنی ہر جگہ آزادی ہے مگر ایک قید ہے, ایک شرط پائی جاتی ہے. آپ کے بس آج کل تو دنیا کہتی ہے نا بس آزاد ہو جائے. اسلام جو ہے وہ سختیوں کا مذہب ہے. مولانا صاحب زبردستی حجاب کرائیں, نمازیں پڑھائیں, یہ کیا ہے؟ تو آزادی نہیں ہے, جو دل چاہے کریں. نہیں, آزادی اتنی ہے. کسی نے پوچھا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ اللہ امام سے پوچھا کہ مولا اختیار کتنا ہے, مطلب کتنی ہے انسان کے پاس, مطلب آزاد کتنا ہے آدمی؟ امام نے بولا ایک ٹانگ کو بلند کرو, ایک ٹانگ اٹھا لی. کہا دوسری بھی کرو. کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا اتنی اختیار ہے, اتنا ہی ہے, یعنی لمیٹیشن ہے. اصل آزادی جو ہے وہ انسان اپنی خواہشات سے آزاد ہو, اپنے نفس سے آزاد.